حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے مال کو یعنی مسلمانوں کے اجتماعی مال کو جو بیت المال میں ہوتا ہے اپنے لیے یتیم کے مال کی طرح سمجھتا ہوں۔ اگر مجھے ضرورت نہ ہو تو میں اس کے استعمال سے بچتا ہوں، اور اگر مجھے ضرورت ہو تو ضرورت کے مطابق مناسب مقدار میں اسے لیتا ہوں۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں اللہ کے مال کو اپنے لیے یتیم کے مال کی طرح سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 6، جو شخص غنی ہو سو وہ تو اپنے کو بالکل بچائے، اور جو شخص حاجت مند ہو تو وہ مناسب مقدار سے کھائے۔ حضرت براء بن معرور رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے۔ ان کے لیے علاج میں شہد تجویز کیا گیا، اور اس وقت بیت المال میں شہد کی ایک کپی موجود تھی۔ انہوں نے خود اس شہد کو نہ لیا بلکہ مسجد جا کر ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، مجھے علاج کے لیے شہد کی ضرورت ہے اور شہد بیت المال میں موجود ہے۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اس سے لے لوں، ورنہ وہ میرے لیے حرام ہے۔ چنانچہ لوگوں نے خوشی سے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بحرین سے مشک اور عنبر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی عورت مل جائے جو تولنا اچھی طرح جانتی ہو، اور وہ مجھے یہ خوشبو تول دے تاکہ میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کر سکوں۔ ان کی بیوی عاتقہ بن زید بن عمر بن نکیل رضی اللہ عنہا نے کہا، میں تولنے میں بڑی ماہر ہوں، لائیے میں تول دیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم سے تو نہیں تلوانا۔ انہوں نے کہا، کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ تو اسے اپنے ہاتھوں سے ترازو میں رکھے گی، یوں کچھ نہ کچھ خوشبو تیرے ہاتھ کو لگ جائے گی اور کنپٹی اور گردن پر ہاتھ پھیرے گی، اس طرح تجھے مسلمانوں سے کچھ زیادہ خوشبو مل جائے گی۔ حضرت مالک بن اوس بن حدثان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس روم کے بادشاہ کا قاصد آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی نے 1 دینار ادھار لے کر عطر خریدا اور شیشوں میں ڈال کر وہ عطر اس قاصد کے ہاتھ روم کے بادشاہ کی بیوی کو ہدیہ بھیج دیا۔ جب یہ قاصد بادشاہ کی بیوی کے پاس پہنچا تو اسے وہ عطر دیا، تو اس نے وہ شیشیاں خالی کر کے جواہرات سے بھر دیں اور قاصد سے کہا، جاؤ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی کو دے آؤ۔ جب یہ شیشیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی کے پاس پہنچیں تو انہوں نے شیشیوں سے وہ جواہرات نکال کر بچھونے پر رکھ دیے۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھر آ گئے اور انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ان کی بیوی نے سارا قصہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ تمام جواہرات لے کر بیچ دیے اور ان کی قیمت میں سے صرف 1 دینار اپنی بیوی کو دیا اور باقی ساری رقم مسلمانوں کے لیے بیت المال میں جمع کرا دی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے کچھ اونٹ خریدے اور ان کو بیت المال کی چراگاہ میں چھوڑ آیا۔ جب وہ خوب موٹے ہو گئے تو میں انہیں بیچنے کے لیے بازار لے آیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بازار تشریف لے آئے اور انہیں موٹے موٹے اونٹ نظر آئے، تو انہوں نے پوچھا، یہ اونٹ کس کے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ تو فرمانے لگے، اے عبداللہ بن عمر، واہ واہ، امیر المومنین کے بیٹے کے کیا کہنے۔ میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، کیا بات ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ اونٹ کیسے ہیں؟ میں نے عرض کیا، میں نے یہ اونٹ خریدے تھے اور بیت المال کی چراگاہ میں چرنے کے لیے بھیجے تھے۔ اب میں ان کو بازار لے آیا ہوں تاکہ میں دوسرے مسلمانوں کی طرح انہیں بیچ کر نفع حاصل کروں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، بیت المال کی چراگاہ میں لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہوں گے، امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹوں کو چراؤ اور امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹوں کو پانی پلاؤ۔ میرے بیٹے ہونے کی وجہ سے تمہارے اونٹوں کی زیادہ رعایت کی گئی ہوگی، اس لیے اے عبداللہ بن عمر، ان اونٹوں کو بیچو اور تم نے جتنی رقم میں یہ خریدے تھے وہ تو لے لو، اور باقی زائد رقم مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروا دو۔